ناظرین، اس وقت ہر شخص کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے اور وہ ہے 27ویں آئینی ترمیم کا۔ ہر شخص اپنے طور پر سوچ رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں سامنے آئے گی، کہ اس میں کیا ہوگا اور کیا ہمارے فیور میں جائے گا اور کیا نہیں جائے گا۔ مثلاً کئی آرٹیکلز پر بات ہو رہی ہے، 18 پر بات ہو رہی ہے کہ صوبوں کے اختیارات، فاٹا، صحت اور پھر مائن اینڈ منرلز، یہ سارے وفاق کے واپس چلے جائیں گے۔ 243 سب سے امپورٹنٹ ہے جس پر بات ہو رہی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ فیلڈ مارشل کے اختیارات اب کتنے، یعنی ایک تو فیلڈ مارشل کی جو پروٹیکشن ہے ایز اے فیلڈ مارشل وہ بھی ہو جاتی ہے 243 میں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اختیارات کس حد تک آگے بڑھتے ہیں، کیا وہ سپریم کمانڈر تک چلے جاتے ہیں، جو فی الحال تک پریزیڈنٹ کو ہم سوچتے ہیں کہ پاکستان صدر پاکستان سپریم کمانڈر ہے۔ یہ عدالتی نظام پر 26ویں ترمیم میں بھی بات ہوتی رہی۔ ابھی جو کانسٹیٹیوشن پر کیا مزید کسی آرٹیکل پر ہمیں کیا بات کرنی ہے، اس ساری بات کے لیے ہمارے ساتھ بیرسٹر عدنان روہیلہ موجود ہیں۔ ان سے بہتر مجھے یا آپ کو کوئی نہیں سمجھا سکتا کہ 27ویں آئینی ترمیم کیا ہے، اس میں کیا ہونے جانے کے امکانات ہیں اور اس کے کیا ہمیں فائدے یا نقصانات جو ہمارے ذہنوں میں آ رہے ہیں، جو عوام کے ذہنوں میں سوال۔ بیرسٹر عدنان روہیلہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور اب وہی سوال ہے کہ 27ویں ترمیم اس پر اس وقت سب لوگ بات کر رہے ہیں، اس کا پہلے سب سے تو چھوٹا سا تعارف ہو جائے کہ 27ویں ترمیم کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے آج مدعو کیا، اور بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ سب اس وقت 27ویں ترمیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ جی، موضوعات تو پاکستان میں ان کی کمی نہیں ہے، وہ سیاسی ہوں، قانونی ہوں، اور پچھلے تقریباً 3 سال سے یہ جو ایک رولر کوسٹر رائڈ ہے جس کو میں کہوں گا، جو کہ عدالتی اور قانونی، جس میں محاذ آرائی جاری ہے اور ابھی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ میں تھوڑا سا ایک سٹیپ پیچھے جا کے 27ویں ترمیم سے پہلے 26ویں ترمیم کا جی، حوالہ دینا بالکل چاہوں گا۔ بالکل، اس پر بھی کافی بحث۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جن حالات میں 26ویں ترمیم ہوئی تھی، وہ نہ میڈیا کو پتہ چل رہا تھا، نہ ہی ایون جن لوگوں نے ووٹ دینا تھا جو کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز تھے۔ بڑی عجیب عجیب قسم کے امیجز ہمیں دیکھنے کو ملتے تھے، میڈیا جاری کرتا تھا، لوگ فلور پہ سوئے ہوئے ہیں، مسجدوں میں سوئے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر۔ لا منسٹر تک کو نہیں پتہ تھا کہ جو مسودہ ہے وہ کون سا ہے، اور جب بھی وہ ملتے تھے ہمارے ساتھ بھی یا ادروائز بھی، تو وہ کہتے تھے کہ جی شیئر ہوگا، شیئر ہوگا، سب کے ساتھ شیئر ہوگا۔ اب اگر جو قانون سازی یا آئین سازی کا جو عمل ہے وہ بھی ایک مروجہ اس کا ایک پروسیجر ہے۔ اچھا، وہ پروسیجر صرف پاکستان میں نہیں ہے، وہ پوری دنیا میں ہے، سیلیبریٹڈ ہے۔ ہم جو قانون کے طالب علم ہیں، ہم اپنی جو ہماری تعلیم ہے اس میں ہمیں یہی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی نیا طریقہ کار اپنایا جائے گا۔ لیکن جن حالات میں 26ویں ترمیم ہوئی، میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ کافی ایسے ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں جو کہ اس وقت کبھی ایک کے گھر جا رہے تھے، کبھی دوسرے کے گھر جا رہے تھے، انہوں نے بار بار اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ جو ڈرافٹ ہمارے سامنے آیا تھا وہ ہولناک تھا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل، یہ بات میں چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا، جو ہمارے جو یہاں پر ہمارے ناظرین ہوں گے وہ ضرور اس وقت کی جو ویڈیوز ہیں یا ان کے جو بیانات ہیں ان کو ضرور دیکھیں، اور 27ویں ترمیم کے حوالے سے ہم جو ابھی باتیں سن رہے ہیں، یہ اصل میں 26ویں ترمیم پارٹ 2 میں اس کو کہوں گا۔ کیوں کہ ابھی تک بلاول نے اس کا مسودہ ٹویٹ کر دیکھیں، انہوں نے ٹویٹ کیا، مسودہ تو ٹویٹ نہیں کیا، نہیں مطلب اس کے اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس میں اور کیا کیا چیزیں ہیں، کیونکہ آف کورس انہوں نے یا تو پک اینڈ چوز کر کے چیزوں کو عوام میں ڈالا، خالی ایک جو ہے نا تو شاید حوالہ لینے کے لیے کہ لوگ اس کو کیسے لیتے ہیں،
کیونکہ ہمارے سیاستدان بھی اب عوام سے ہی صرف کھیلتے ہیں یا ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ بحیثیت بیرسٹر آپ بتائیں کہ آپ 27ویں ترمیم کو کیسے دیکھیں. میں چاہتا ہوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ ضرور وہ کریں. جی ضرور. اسٹینڈ الون اگر ہم 27ویں ترمیم کو ڈسکس کریں گے تو یہ صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہوگا. ٹھیک ہے. تو آئین سازی جو ہے وہ اس کا ایک طریقہ کار ہے. کیوں کہ آئین سازی اور قانون سازی کے حوالے سے بھی یہ نہیں ہے کہ 15 بندے بیٹھے 300 کی اسمبلی میں اور وہ ایک بل پیش ہو اور اس کے 15 منٹ کے بعد وہ منظور ہو جائے اور وہ کہیں یہ قانون ہے. بالکل صحیح. اب اگر آپ پیٹرن دیکھیے ہماری قانون سازی کا تو انفارچونیٹلی جو آپ کی سینٹ کے اور جو نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے پبلک ڈاکیومنٹس ہیں, آپ جا کے دیکھیے کہ پچھلے 3 سال میں 4 سال میں کون کون سے قوانین پاس ہوئے ہیں اور ان کا افیکٹ کیا تھا, عوام کے لیے کیا اس میں فائدہ تھا, اس میں ریفارمز کیا ہوئی ہیں اور انڈیویجولز کو کیا فائدہ ہوا, اسپیشلی جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ کیا فائدہ ہوا اور ان کا اس کی جو وہ قانون سازی ہے اس کی آج کیا سگنیفیکنس ہے. ایک تو میں اس پہ وہ کرنا چاہتا. آئین جو ہے وہ کسی بھی ملک کا ہو وہ ایک بہت ہی مقدس ڈاکیومنٹ سمجھی جاتی ہے. آئین کو تو کیک سمجھ کے کھاتے چلے جا رہے ہیں سائڈ سائڈ سے, لیکن دیکھیں جو آئین سازی ہے سب سے پہلی دیکھیں جو سب سے پہلے ایز اے قانون کے طالب علم سے میں کے طور پہ جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ جب آئین میں آپ کسی قسم کی امینڈمنٹ کریں گے تو اس سے پہلے آپ کے پاس اس آئین سازی کا مینڈیٹ ہونا چاہیے کہ آپ یہ اتنی بڑی آئین سازی کریں گے یا اس میں اتنی چینجز لے کے آئیں گے جس سے جو بیسک سٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. اب 26ویں ترمیم جو ہے وہ جس طریقے سے پاس کی گئی یہ بھی کوئی وہ نہیں ہے لائیو ٹرانسمیشن میں سارا کچھ ہوا, وہ ہے وہ بولی گئی, ہم سب بھی حیران ہو رہے تھے. وہ سارا منظر 26ویں آئینی ترمیم کے پیش ہونے کا, پاس ہونے کا, آنیا جانیا سیاسی پارٹیوں کی, وہ ایک تماشا تھا جسے ہم دیکھ رہے تھے اور اس کے ڈسکشن بھی کوئی نہ ان پہ بحث ہوئی. کہ جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے وہ بحث ہونا. پارلیمنٹ کا کام کیا ہے؟ پارلیمنٹ میں جو لوگ ہیں وہ نوکری کے طور پہ نیشنل اسمبلی کے ممبرز نہیں ہیں یا سینیٹرز نہیں ہیں, عوام کے منتخب, وہ عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور وہ کر ہی نہیں رہے. عوام نے ان کو کیا مینڈیٹ دے کے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے؟ یہ تو سوال ہے ان کے لیے بھی کہ کیا مینڈیٹ دے کے. اب دیکھیں نا, اب بات یہ ہے کہ اگر تو ان کو یہ مینڈیٹ دے کے بھیجا گیا ہے کہ آپ یہ کام کریں تو وہ ضرور کریں, لیکن اس کے علاوہ جو معروضی حالات کی میں بات کر رہا ہوں, ایک پارٹی کو پکڑ رہے ہیں, دوسرے پارٹی کو پکڑ رہے ہیں, رات کو 2 بجے 2:30 بجے جی آج نہیں ہو سکی, 2 نہیں ہو سکا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میرا اوپینین نہیں ہے, یہ وہ امیجز ہیں جن کو میں ریکال کر رہا ہوں. اچھا اب ذرا اور جو 27ویں ترمیم ہے یہ وہ باتیں ہیں. بیرسٹر عدنان جو چونکہ لوگوں کو اتنا زیادہ میں 27ویں ترمیم کا پچھلے کئی گھنٹوں سے سن رہی ہوں, تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ عوام کو اس کا انٹروڈکشن اور ساری چیزیں بتانا شروع ہو جائیں. یہ بات آپ کو میں نہیں بتا رہی, بیرسٹر عدنان بتائیں گے کہ 27ویں ترمیم ہے کیا, اب ہوگی اس کے ایفیکٹس وغیرہ کیا ہوں گے, کتنی ہوتی ہے اس کا نہیں پتا, لیکن اصل میں یہ ہے کیا. اچھا دیکھیں 26ویں ترمیم جو تھی اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ تھا. اب 26ویں سے ہم نکلیں گے, میں بتاتا ہوں, اس لیے نہیں, یہ دونوں گزشتہ سے پیوستہ ہوگا. اچھا ٹھیک ہے نا جی, اور بہت ضروری ہے, ان کا آپس میں ہے, بہت ضروری ہے. یا تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کو چھوڑتے ہیں کہ وہ دوائی لکھے. نہیں آپ بتائیں, اگر آپ نے اپنی دوائی خود لکھنی ہے تو پھر تو چلے کوئی بات نہیں ہے. میں چاہ رہی ہوں 26ویں اور 27ویں ترمیم کیوں گزشتہ سے پیوستہ ہیں, کیوں کہ جو 26ویں ترمیم تھی وہ بھی, اور اب جو 27ویں ترمیم کی جو بات ہم سن رہے ہیں اور جو اس کے چیدہ جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں کمپوننٹس, اس میں جو بیسک مقصد تھا وہ تھا ایبسولوٹ کیپچر. ٹھیک ہے جی, کیپچر کس چیز کا؟
جو ہمارے انتخابات ہوئے تھے وہ بہرحال کنٹروورشل تھے. ہر الیکشن کنٹروورشل ہوا ہے پاکستان میں, اور یہ بھی بہت زیادہ کسی الیکشن کو کسی نے صدقے دل سے اپوزیشن نے قبول نہیں کیا, یا جو بھی لوگ ہار جاتے ہیں. لیکن یہ جن حالات میں ہوا اور جو ایویڈنسز فوری طور پہ سامنے آ گئے, اس کے حوالے سے وہ زیادہ کنٹروورشل تھا کوئی بھی نہیں. اب کوئی بھی قسم کی کنٹروورسی کا جو فیصلہ ہے وہ کرنے کے لیے پوری دنیا میں ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ عدالتی نظام کی طرف جاتے ہیں. عدالتی نظام سے آپ انصاف لیتے ہیں, آپ اپنی جو بھی معاملات ہیں وہ دیکھتے ہیں. اب جس وقت الیکشن ٹریبونلز بنے اور سپریم کورٹ نے کچھ معاملات میں انٹرفیرنس کرنی شروع کی, الیکشن کے چیزوں کو چھیڑنا شروع کیا, تو اس وقت بہرحال ایک ایسی فضا بن گئی کہ شاید یہ الیکشن کو انویلڈ قرار دے دیا جائے. یہ ایک فیئر تھا, کسی عدالت کے سامنے کوئی معاملہ نہیں تھا لیکن فیئر تھا, اور اسی حوالے سے فوری طور پہ بھاگ دوڑ شروع ہو گئی 26ویں ترمیم کی. اور 26 ترمیم میں کیا ہوا, 26 ترمیم میں جو ججز بننے تھے اس کے لیے جو جوڈیشل کمیشن تھی اس کی فارمیشن میں حکومتی عددی میجورٹی آ گئی. اس میں چیف جسٹس جو عام نارمل جو پہلی ہماری اسکیم آف کانسٹیٹیوشن تھی اس کے حوالے سے جو بننا چاہ رہے تھے یا جن کو بننا تھا کانسٹیٹیوشن کے مطابق, وہ حکومت نہیں چاہ رہی تھی کہ وہ بنے, کیونکہ وہ فیئر فل تھے. اس حوالے سے ان کو ڈر تھا کہ وہ شاید ایسا اوپینین رکھتے ہیں, اور اس وقت ہی جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا تھا اس حوالے سے بھی وہ جو خدشات تھے وہ بڑھ گئے تھے. اس کے علاوہ جو سو موٹو جورسڈکشن تھی اس کو کرٹیل کر دیا گیا, جو ان کا پہلے طریقہ تھا جو سپریم کورٹ کر سکتی تھی. اور دین انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا. کانسٹیٹیوشنل بینچ سے یہ ہوا کہ جو حکومت کی جس میں میجورٹی حکومت کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے, وہ جوڈیشل کمیشن فیصلہ کرے گی کہ کانسٹیٹیوشن بینچ میں کون بیٹھے گا, اور جتنے بھی وہ میٹرز ہیں وہ کرے گا. یہ تو ہو گئی 26ویں ترمیم. جو 27ویں ترمیم کے حوالے سے ابھی ہمیں بعض گشت سنائی دے رہی ہے, جی یہ وہی چیزیں ہیں جس کے حوالے سے کہتے تھے کہ وہ اگر پہلے آپ والا ڈرافٹ دیکھتے تو وہ تو اتنا خطرناک تھا, ہم نے تو اس کے مولانا صاحب نے کہا کہ ہم نے وہ ڈنگ نکال دیا یا وہ ناک کا سر کچل دیا. ابھی میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ابھی بلاول بھی یہ جو 18th امینڈمنٹ یا 18ویں ترمیم پر بلاول بھی اس بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ہم نے چھوڑا اور ہم نے ڈنگ نکالے, اور ایسا ابھی بھی آپ سنیں گے کچھ دنوں میں ہی ہوگا. بہرحال اس کے اب بتائیں 18ویں ترمیم میں کیا ہو رہا ہے. پھر جی 18ویں دیکھیں 27ویں ترمیم میں جو پورشن آف 18th امینڈمنٹ ہے وہ ریورس کرنے کا سوچا جا رہا ہے. اچھا, وہ پورشن آف 18th امینڈمنٹ کس چیز پہ فوکس تھا؟ 18th امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن یہ تھا کہ پروونسز کو امپاور کیا جائے, جس پر پیپلز پارٹی خوش بھی ہوئی بہت, جو انہوں نے ہی کرایا تھا وہ اس کا کریڈٹ لیتے تھے اور وہ یہی کہتے تھے. اس وقت پیپلز پارٹی اہم ہے کہ وہ کس حد تک ساتھ مل کر 27ویں امینڈمنٹ کرواتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ کرولا کا پرانے ماڈل بھی ہیں اور نئے ماڈل بھی ہیں. اب پیپلز پارٹی کا بھی نیا ماڈل ہے. ابھی دیکھیں گے ڈیفینیٹلی ہم اس کے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ جو 27th امینڈمنٹ 27ویں ترمیم جو میں نے جس طرح کہا کہ سب سے پہلے جو تعلیم کے حوالے سے, تعلیم نہیں لیں گے وفاق کی طرف, صحت لائیں گے, ہیلتھ فاٹا لیں گے. میں نے تعلیم کے حوالے سے سنا ہے کہ وہ تعلیم کو جو ہے نا تو ابھی وہ سوچ رہے ہیں کہ تعلیم صوبوں کو ہی دیں, وہ جانے اور ماسٹر صاحب جانے, اور ہیلتھ لے رہے ہیں اور فاٹا کو لے رہے ہیں. اور بہرحال اب آپ کی اپنی انفارمیشن ہوگی, میری بھی اپنی انفارمیشن ہے, اور جیسے کوئی باقاعدہ مسودہ اس وقت نہیں ہے سامنے, لیکن قیاس آرائیوں کی بنیاد پہ ہی یہ بات ہے. بہرحال دونوں میں سے ایک ہوگا یا ہو سکتا ہے دونوں بھی ہو جائیں. اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جتنے بھی تعلیمی اور جتنے بھی ہیلتھ کے معاملات ہیں وہ فیڈرل پہ ہی چل رہے ہیں. جس وقت اختیارات کی تقسیم کی بات آتی ہے, ذمہ داری کی بات آتی ہے, تو وہ کہتے ہیں پروونس کی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے پروونس وفاق پہ ڈال دیتا ہے. جس وقت اگر کوئی ڈونرز آتے ہیں وہ پیسہ لے کے آتے ہیں
تو وفاق کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس منسٹری تو ہمارے پاس ہے، ہم دیں گے، لہٰذا یہ معاملہ جو ہے نا تب بھی کلیئر ہوگا جب سیکنڈلی جو ریسورسز ہیں، دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات جو بڑے جس وقت دیکھیں جی مائنز اینڈ منرل یہ تو نیچرل ریسورسز ہیں، اس کے اوپر پہلے بھی بات ہوئی ہے، اس میں سو مچ سو کہ آج سے کافی سال پہلے لوڈ شیڈنگ کے اوپر ایک مقدمہ چلا تھا کہ جو پروونس الیکٹریسٹی پروڈیوس کر رہا تھا وہ کیونکہ آدھی الیکٹریسٹی اور پروونسز کو دے رہا تھا تو وہاں پر بھی اتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، تو پشاور ہائی کورٹ نے اس وقت یہ رولنگ دی تھی کہ کیونکہ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، ہم صرف وہ الیکٹریسٹی اوروں کو دیں یا وہ گیس اوروں کو دیں جب ہماری اپنی ضرورت پوری ہو جائے، اور یہ سپریم کورٹ نے اپہولڈ بھی کیا تھا۔ اور یہ صوبوں کا مطالبہ ہے بھی کہ جیسے بلوچستان میں بھی یہی رہا، کشمیر میں بھی، کہ ہماری ضروریات پوری ہو جائے۔ اب دیکھیں دنیا میں ایک کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں رائلٹی، یہ رائلٹی کا کانسیپٹ ہے۔ اب کیونکہ ہم جو اپنے ریسورسز ہیں وہ بیچنے کے لیے دنیا میں مارکیٹ کر رہے ہیں، اور یہ خاص طور پر جو ٹرمپ کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئی ہیں اس کے بعد تو یہ چیز بالکل کلیئر ہوگی نا کہ ان کا سارا انٹرسٹ دنیا بھر کے وسائل کے ساتھ ہے اور پاکستان کے وسائل کے ساتھ ہے۔ اور جو پرائم منسٹر اور ہمارے فیلڈ مارشل گئے تھے تو اس میں آپ کو پتہ ہے ایک ٹرے بھی نظر آئی تھی وہاں، میں کبھی کبھی مذاق میں کہتی ہوں کہ شادی میں تھال نہیں ہوتا رکھا ہوا مہندی کا، تو اس میں مائن اینڈ منرلز اور کچھ کچھ چیزوں کو وہ شو کر رہے تھے، تو یہ چیز وہاں سے بھی آ رہی ہے کیونکہ ان کا انٹرسٹ بھی ہے۔ اب کوئی بھی چیز بیچنے کے لیے پہلے آپ کا اس کا مالک ہونا ضروری ہے جی، اور اس وقت جو ہماری فارمیشن ہے، جو طریقہ کار ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے مطابق پروونسز ہی جو اپنے ریسورسز ہیں اس کے مالک ہیں۔ اب کیونکہ مارکیٹنگ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو اب کیونکہ کانسٹیٹیوشنل اسکیم کو چینج کر کے جو اس کی ملکیت ہے وہ وفاق کو منتقل کرنا چاہتے ہیں، اس کے بہت دورست نتائج ہوں گے کہ اگر یہ آپ نے بیچنا بھی ہے۔ جی بیرسٹر عدنان، ہم اس پر ایک اور بھی کریں گے، میں چاہ رہی ہوں مختصر سیکنڈ شو کریں گے۔ اب ہم اس میں جاتے ہیں فاٹا کے بارے میں جو میں سن رہی ہوں کہ وہ بھی دوبارہ وفاق کے ساتھ۔ دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے وہ ہے ہی یہ کہ اگر کوئی کسی پرانے والے رجیم نے کوئی اچھا کام بھی کیا ہے تو اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے وہ ہر صورت میں اس کو کہتے ہیں اس کو ابولش کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ جو فاٹا کا کانسیپٹ تھا میرے خیال میں وہ اس زیادہ طریقے سے نہیں ابھی تک اس کو مٹیریلائز کیا جا سکا جو کہ اوریجنل کانسیپٹ تھا، اس کو اس کی جو یونیک حیثیت ہے وہ ختم کر کے اس کو کے پی کا حصہ بنانے کا۔ بہرحال ابھی تو یہ اس میں بحث ہوگی، پتہ چلے گا کہ اس کو الگ سے صوبہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے یا پھر اس کا وہی دوبارہ سے فاٹا کی سچویشن میں لے کے جاتے ہیں۔ ملک کے وسیع تر مفادات کے لیے فیصلے ہونے چاہیے، یہ ایک لائن ہے۔ اچھا ابھی آپ آ جائیں 243 پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، میں چاہتی ہوں اس پر تو لوگ بہت سننا چاہ رہے ہیں۔ اچھا میں ضرور 243 پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو جوڈیشری کے ساتھ جو کیونکہ میں نے جیسا گزشتہ سے پیوستہ بات کی تھی تو اس میں جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے یہ حکومت کی اور حکومت کی سپورٹ سے، کیونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب اس وقت لاء منسٹر ہیں اور وہ اسی طریقے سے وکلاء میں ایک جو گروپ ہے اس کے بھی سرپرست ہیں، ان کی یہ بہت پرانی خواہش تھی کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے، سپریم کورٹ الگ ہو، کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ ہو، اور جتنے بھی آئین کی جو انٹرپریٹیشن کے معاملات ہیں، آئین کی تشریح کے معاملات ہیں، وہ سپریم کورٹ نہ کرے۔ سپریم کورٹ وہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ وہ رینٹ کے معاملات اور فیملی کے جو جھگڑے ہیں وہ کرتے رہیں، جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے یہ وہ چیز ہے جو کہ اوریجنل 26th امینڈمنٹ کے ڈرافٹ میں موجود تھی لیکن وہ نہیں طے پائی تھی۔ اب 27th امینڈمنٹ میں باقاعدہ طور پہ کیونکہ ان کا وہ جو تجربہ تھا وہ بینچ کا وہ کامیاب رہا، اور اس وقت کیونکہ 26ویں ترمیم کا مقدمہ سنا جا رہا ہے، اس میں ایک یہی مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ اس میں سپریم کورٹ کو جو ڈیفینیشن ہے اس کو چینج نہیں کیا گیا تھا، تو آئینی جو بینچ ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ وہ سپریم کورٹ کا حصہ ہے۔ اس پہ تمام وکلاء نے اپنے اپنے دلائل دیے ہیں، وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر تو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جاتا ہے تو یہ مقدمہ بھی ختم ہو جائے گا، 26ویں ترمیم والا معاملہ بھی بغیر کورٹ کے بعد ہی سیٹلمنٹ
سیٹلمنٹ ہو جائے گی تو وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ سے اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور ساتھ ہی اس میں 2-3 چیزیں اور بھی ہیں کہ وہ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے شاید وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جو 3 سال کی مدت ملازمت تھی شاید اس کو بھی توسیع دیں گے. نمبر 1. نمبر 2 کہ جو ججز کی جو ایج آف ریٹائرمنٹ ہے اس کو بھی وہ 70 کر دیں گے. تو اس وقت جو فارمیشن ہے جو کہ وہ ججز جو کہ سوٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو وہ 70 تک تو رہیں گے, وہ جو ہے نا تو شاید ان کو وہ برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے. اور ایج 3 سے 5 ٹائمنگز ان کا بڑھ گیا. فیلڈ مارشل آرمی چیف کا پہلے بڑھ گیا 3 سے 5 سال تک. وہ بھی سوال ابھی بیچ میں ہی تھا کہ کیا ہو. ابھی 243 پر بھی بات کریں, اس کا تعارف کروا دیں ذرا ہمارے سننے والوں کو. جی 243 جو ہے تو وہ کمانڈ آف آرم فورسز کے حوالے سے ہے, اور جو اس میں جو سنائی دے رہا ہے جو کہ ہم نے ایک تو ایسا فیلڈ مارشل ٹائٹل کو پروٹیکشن بھی ملے گی. دیکھیں فیلڈ مارشل کا جو ٹائٹل ہے وہ تو آلریڈی صدر کا ثوابدیدی اختیار تھا کہ وہ کیا جا سکتا ہے. اس کو بڑا سیلیبریٹڈ طریقے سے کیا بھی گیا, سب نے جو ہے نا تو اس کے وہ بھی کیا. اب جو اس وقت جو سنائی دے رہا ہے, جس طرح میں نے اگین کہا کہ ہمارے سامنے کوئی مسودہ نہیں ہے, ہمارے سامنے جو بات آ رہی ہے کہ جو سپریم کمانڈر ہے وہ شاید چیف آف آرمی اسٹاف کو دیا جائے, اور جو چیف آف آرمی اسٹاف کو سلیکٹ کیا جاتا ہے وہ پریروگیٹو ہے اس وقت پرائم منسٹر کا. پرائم منسٹر کے سب کو 3 نام بھیجے جاتے ہیں, اور 3 ناموں میں سے وہ پریزیڈنٹ کو بھیجتے ہیں. پریزیڈنٹ کا اس میں کوئی حل کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. پریزیڈنٹ کا صرف اتنا ہی ہے کہ وہ اس کو دستخط کر دیتے ہیں, وہ واپس نہیں کرتے. اب یہ والا کون کرے گا؟ اب وہ جو پروپوزل ہے وہ یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر سے لے کے اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کو دیا جائے گا, اور وہی جو ہے تو آرمی تو ایک انٹرنل وداؤٹ انٹرفیئرنس آف اینی پولیٹیکل ریجیم یا ایگزیکٹو ادر دین اس میں کسی قسم کی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. وہ ایک اپنے انسٹیٹیوشن ہی اپنا آرمی چیف بنا لے گی جو ہے تو وہ نامینیٹ کریں گے یا وہ سلیکٹ کریں گے. یہ ہے ناظرین 243. اور 18 جو 18ویں ترمیم جو کہ پیپلز پارٹی نے بڑی خوشی سے صوبوں کو خوشی منائی تھی کہ صوبے با اختیار ہوں گے اور ان کے پاس بجٹ ہوگا, اور وہ اب واپس لینے پر بھی پیپلز پارٹی کی فیور کی ہی ضرورت ہے. کیا پیپلز پارٹی یہ بارگیننگ کرے گی کہ بلاول کو پرائم منسٹر بنایا جائے, اور پھر ہم یہ سارا کچھ مان لیں گے, اور پھر جو سپریم کمانڈر پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوا کرتے تھے کہ وہ آخر میں ان کے پاس جاتے تھے 3 نام یا 2 نام یا پرائم منسٹر سے کہ یہ آرمی چیف ہوں گے, وہ اب سپریم کمانڈر دوسرے ہوں گے جو اس ترمیم کے بعد یہ سب فیصلے خود کر سکیں گے. بیرسٹر عدنان اور عائشہ مسعود کو اجازت دیجیے.